بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ علمی لوگوں کے لیے علمی بات ہے، کم علم لوگوں کے لیے کم علمی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ جیسے اقبال نے کہا نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام ہے نرم نازک بے اثر۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں یہ مان سکتا ہوں کہ پھول کی پتی سے ہیرے جیسا سخت پتھر کا جگر بھی ہو تو کٹ جائے، لیکن جو مرد ناداں ہے اس کے اوپر کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نرم و نازک کا۔ تو اسی چیز کو وارث شاہ نے بھی بیان کیا کہ وارث شاہ آتا نہیں جانتیاں پاویں کر دیے پورا پورا۔ تو نقص نکالنے والوں کو نقص ملتے ہیں، سانپ مارنے والوں کو سانپ ملتے ہیں۔ اپنی عادت اپنی سوچ کو جو بہتر کرے گا وہی دنیا میں بہتر زندگی بھی گزارے گا اور کامیاب بھی ہوگا۔ لوگوں میں نقص نکالنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے زیادہ تر، اور بلا وجہ نقص نکالنے والے جو نقص ہو وہ تو ٹھیک ہے، نظر آتا ہے بھائی۔ تو لے کے آئے ہیں آپ کے یہ بوٹیوں کا تھوڑا سا سامان، تھوڑی سا علم، نالج۔ اصل میں بوٹیاں جو سی ہیں 3-4 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتی ہے اکسیر بنانے والی، نمبر 2 اکسیر اعظم بنانے والی۔ اکسیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو آپ کی اکسیر جب تیار ہو تو وہ کسی بھی دھات پہ چل جائے۔ پھر آگے آتی ہیں بوٹیاں پارے کو قائم کرنے والی، گندھک کو قائم کرنے والی، پارے کا گٹکا بنانے والی، اور ان کی اگر بڑی 4 قسمیں ہم کر لیں تو 4 قسمیں پارے کے لحاظ سے اگر کریں تو پہلے نمبر پہ وہ بوٹیاں آتی ہیں جو پارے کو شمس کی اکسیر کے لیے تیار کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ بوٹیاں آتی ہیں جو پارے کو قمر کی اکسیر کے لیے تیار کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ بوٹیاں آتی ہیں جو پارے کو گٹکا بناتی ہیں، گٹکا بنا کے وہ اکسیر میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض ٹائم طب کے لیے یوز ہوتا ہے، امساک کے لیے یوز ہوتا ہے، پیاس نہ لگے، تھکاوٹ نہ ہو، امراض کو دور کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو بوٹیاں آتی ہیں وہ آتی ہیں پارے کو کھانے کے قابل بنانے کے لیے۔ یہ 4 مین بوٹیوں کی قسمیں ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو 6 ایسی بوٹیاں بتاتے ہیں جو ان چاروں کاموں میں کام آ جاتی ہیں، یعنی کہ شمس کی اکسیر کے لیے بھی، قمر کی اکسیر کے لیے بھی، گٹکا بنانے کے لیے بھی، اور کھانے کے قابل بنانے کے لیے۔ نمبر 1 پہ شاید بہت کم آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا کیمیا دانوں سے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے پودینہ، جو ہم عام استعمال کرتے ہیں چٹنی وغیرہ میں۔ یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک لوکل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنگلی پودینہ، دونوں ہی کام آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے رام پیپل۔ رام پیپل جو ہے اس کو بکن بوٹی بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے شہدی، چوتھے نمبر پہ ہے کوا ٹھوٹھی، 5ویں پہ ہے مور سکھا، اور 6 نمبر پہ ہے ہنسپگی۔ یہ بوٹیاں چاروں اعمال میں سیماب کی جو ناموافق کجلی ہیں ان کو دور کر دیتی ہیں، اگر اس میں کھرل کیا جائے یا ڈول جنتر کیا جائے یا تشویہ دیا جائے، اور جو موافق کجلیاں ہیں ان کو قابل استعمال بنا دیتی ہیں، یعنی جو چاہیے ہمیں، یعنی بالکل عتیج پارا نہیں ہوتا، مردہ پارا نہیں کیا جاتا، مردہ پارا پھر کام نہیں آتا۔ پارا جو ہے اس کو پرانے الفاظ میں متفق العمل ہو جاتا ہے یہ سیماب۔ تو یہ 6 ہیں۔ پودینے کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پودینہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اول کو بستانی کہتے ہیں، بستانی پودینہ، اور دوسرا جو ہے اس کو کوہی جو ہے اس کی ذرا تیز خوشبو ہوتی ہے، بو بھی تیز ہوتی ہے۔ عام
زبان میں اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام ہمارے گھریلو استعمال والا پودینہ اور دوسرا جنگلی پودینہ۔ رام پیپل، اس کو جل پیپل بھی کہتے ہیں، اس کو بکن بوٹی بھی کہتے ہیں۔ زمین میں اس کی یہ بوٹی جو ہے مفروش ہوتی ہے، بالشت بھر سے زیادہ نہیں ہوتی، اور یہ عام لوگوں کو، اکثر لوگوں کو اس کی پہچان ہے۔ شہدی جسے کہتے ہیں، ایک قسم کی پتی سے آدھ گز سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کی پتی، اور تلسی کے مشابہ پھول سفید اور مختلف رنگ کے بھی پھول ہوتے ہیں اس کے۔ اور ہنس پگی جونسی ہے، اس کے بارے میں تو کئی لوگ جانتے ہیں کہ وہ بطخ کے پیروں کی طرح یا ہنس کے پیروں کی طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں اس کے پتے کے اوپر، اور جب اس کو توڑیں تو اس کے اندر سے سرخ رنگ کا شیرہ نکلتا ہے، پتی میں ابھرے ہوئے دانے دانے سے بھی ہوتے ہیں۔ اسے ہنس پگی خرد بھی کہتے ہیں۔ کمیاب ہے، یعنی کم ملتی ہے لیکن مل جاتی ہے۔ اور اگیا جو ہے اس کی بھی دو قسم ہے، ایک جو ہے وہ زرد پتی والا ملائم نکچنی جونسی ہے، نکچکنی، اس کی پتی کے مشابہ اس کی پتی ہوتی ہے، اور یہ دریا کے کنارے پہ عام مل جاتی ہے، اکثر مل جاتی ہے۔ اس کے پھول میں ایک پنکھڑی ہوتی ہے مہادیو کے لنگ کی طرح، لہٰذا اس کو ایشور لنگی بھی کہتے ہیں، لنگی بھی بوٹی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کی جڑ کو پنساریوں کے پاس سے آپ کو مل سکتی ہے بڑے آسانی سے، یہ یرکان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی جڑ، اور بہت سے کاموں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ آج تھوڑی سی ویڈیو تو شاید لمبی ہو جائے، لیکن بار بار غور سے سنیں گے تو سمجھ آئیں گے معاملات۔ تو نئے ویور سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھتے دیکھتے لائک کا بٹن دبا دیا کریں، تو اس سے جاتا تو کچھ نہیں ہے، پتہ چلتا ہے آپ کا رسپانس اچھا ہے۔ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے قاعدہ بھی بتایا۔ قاعدہ یہ انہوں نے بتایا، سمپل سا، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ شمسی عمل میں جو سیماب استعمال ہوتا ہے اس کو 4 بوٹیوں سے تیار کرنا چاہیے، جو بہت قابل اکثیر اعظم بوٹیاں وہ تو ایک بھی کر دیتی ہے، لیکن جنرل قاعدہ یہ ہے کہ شمسی عمل کے لیے پارے کو 4 بوٹیوں سے تیار کریں، نقرہ کے لیے پارے کو 3 بوٹیوں سے تیار کریں، گٹکا بنانے کے لیے 2 بوٹیوں سے تیار کریں، اور کھانے کے لیے استعمال، صحت کے لیے استعمال کرانے کے لیے 7 بوٹیوں سے استعمال کریں۔ یا آپ اس کو چویا دے کے، ان کے پٹیں دے کے، کھرل تشویے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سیماب کی ناقص کجلیاں وہ زائل ہو جاتی ہیں، اور جو کجلیاں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں شمس میں، وہ شمس میں بچ جاتی ہیں، جو کمر میں چاہیے ہوتی ہیں وہ کمر میں بچ جاتی ہیں، اور جو کجلیاں آپ کو صحت کے لیے جو آپ بنا رہے ہیں کایا کلپ یا کوئی اور دوائی، تو اس میں جو آپ کو چاہیے وہ بچ جاتی ہیں اور ناقص کجلیاں نکل جاتی ہیں۔ کیونکہ بوٹیوں کی ڈیٹیل تو آپ کو آہستہ آہستہ ساری بتاؤں گا، لیکن یہ کچھ جنرل باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں یہ سمجھنے والی ہیں۔ جو شمسی بوٹیاں، ان کی ایک عام سی پہچان یہ ہے کہ ان کا ارک جو ہے جب انہیں توڑیں تو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، ان کے پتے یا پھل سرخ یا زرد رنگ کے ہوتے ہیں، تیز بو ہوتی ہے جو دماغ کو جا کے لگتی ہے، اور مزہ ان کا جو ہے وہ تلخ یعنی کڑوا یا ترش ہوتا ہے، یا قاتل ہوتا ہے یعنی زہریلی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سب خواص ایک بوٹی میں پائی جائیں تو وہ کامل بوٹی ہوتی ہے۔ اور ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے اس کی کہ اگر اس کے ارک کو جوش دے کے یعنی گرم کر کے کسی کپڑے پر لگائیں تو دھونے سے بھی اس کپڑے کا داغ نہیں جاتا۔
اسی طریقے سے جو بوٹیاں کمر کے لیے یوز ہوتی ہیں چاندی کے لیے، ان کا رنگ سبز ہوتا ہے، مزہ ان کا نمکین ہوتا ہے یا کلمی شورے کی طرح ہوتا ہے، یا کڑوا ہوتا ہے یا ترش ہوتا ہے تھوڑا سا، اور داغ جو ان سے ہے ان کا بھی کپڑے کے اوپر سے نہیں جاتا۔ گٹکا بنانے کے لیے جو ان سی ہے وہ بوٹیاں جو استعمال ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں اور جلاب دار ہوتی ہیں، یعنی ملین ہوتی ہیں، ان کو کھانے سے جو ان سے ہے موشن لگ جاتے ہیں، اور نمکین بھی ذائقہ ہوتا ہے ان کا، اور کف دار پتیاں ہوتی ہیں ان کی، شیرہ ان کا گاڑھا ہوتا ہے، رنگ ان کا جو سا سرخ بھی ہو سکتا ہے، زرد بھی ہو سکتا ہے، اور داغ ان کا کپڑے سے بعض ٹائم رک جاتا ہے، بعض ٹائم نہیں رکتا، لیکن وہ گٹکا بنا دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کھانے والے سیماب کی۔ اس کے لیے سرخ، زرد اور سبز رنگ کے پتوں والی بوٹیاں، ان میں کوالٹی یہ ہوتی ہے یہ جلدی نہیں ٹوٹتی، ان کی اوپر جو چھال ہوتی ہے وہ ذرا سخت ہوتی ہے، مزہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، بعض بوٹیوں کا میٹھا بھی ہوتا ہے اور کفدار ہوتا ہے، شور اور نمکین نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں اس کا ذائقہ۔ البتہ اس میں جلاب دار بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو ملین ہوتی ہیں، اور ان کا جو سا اگر داغ کپڑے پہ پڑ جائے تو فوراً صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بوٹیاں جو سی ہیں کام آتی ہیں سیماب کو کھانے کے قابل بنانے کے لیے، اور یہ بڑے اچھا سسٹم ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کی مخصوص کوالٹیز۔ آپ کو اگر کسی بوٹی کا پراپر نہیں بتائیں گے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے ہر ویڈیو میں آپ کو 3-4 نسخے بھی بتاتا ہوں، اور جس کی پسند میں آئے وہ کرے، جس کی نہ آئے نہ کرے۔ بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپس میں آپ لوگ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ایک بوٹی ہوتی ہے تلیا کند، بہت ہی زبردست اکثیری بوٹی ہے۔ تو اس بوٹی کے نیچے جو سی مٹی ہوتی ہے، اگر اس کی آپ کٹھالی بنا لیں اور اس میں کلی کو ڈال کر کوئلوں پر گداز کریں تو 2-3 مرتبہ یہ مٹی جو سی ہے کلی کو چاندی میں چینج کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کٹھالی بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تلیا کند جو سا ہے اس کی جڑ آدھی رتی سے لے کر 1 رتی تک ایک سیر کلی میں چرخ دے کر ڈالی جائے تو یہ ڈائریکٹ نقرہ میں چینج کر دیتی ہے۔ یہ اکثیر اعظم بوٹی ہے، بڑا کام کرتی ہے۔ اس کی پتی کے عرق سے 3 فٹ اگر گندک کو دیں تو گندک کا جلنے کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور گندک جو ہے وہ قائم النار ہو جاتی ہے۔ اور یہ قائم النار گندک جو ہے اس کا 1 تولہ 200 تولے سیماب یعنی پارے کو کوئلوں پہ رکھ کے جب گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں تو وہ پارا جو سا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے اور قائم النار ہو جاتا ہے۔ اور اس قائم پارے کی 1 رتی 200 تولہ چاندی کے اوپر اگر ڈالی جائے تو وہ چاندی کو خاکستر کر دیتی، کشتہ کر دیتی ہے۔ اور اس کی 1 رتی اس چاندی کی لے کر اگر 200 تولہ کلی پہ یا تانبے پہ ڈالی جائے چرخ کے دوران تو اس کو وہ نقرہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ رسالہ ہفتہ باب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن تلیا کند جو سا بوٹی ہے اس کی پہچان آپ کو لازمی ہونی چاہیے۔ 1 گز اونچی ہوتی ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ 5-6 سیر کی ہوتی ہے۔ جہاں یہ اگتی ہے وہاں اس کے نزدیک کوئی اور جڑی بوٹی نہیں اگتی، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کی زمین جو سی ہے جہاں پہ یہ اگی ہوتی ہے چکنی سیاہ ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے اوپر کسی نے تیل گرایا ہوا ہو، تو آسانی سے کھدتی بھی نہیں ہے، مشکل سے اسے کھودا جاتا ہے اگر کھودا جائے تو۔
اور دریاؤں کے کنارے پہ یہ مل جاتی ہے، چمبل کے دریا کے کنارے پہ بھی ملتی ہے، راوی کے بھی، اور روان دریا کے کنارے پہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے اس کی ہلکی سی خصوصیات بتائی ہیں۔ یہ اب آپ سوچ لیں کہ باقی بوٹیوں کی کیسی کیسی خصوصیات ہوں گی، تو جیسے جیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ قمری ہے یا یہ شمسی ہے، آپ خود اسے ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ پھر ان کے استعمال کا پراپر طریقہ بھی کبھی نہ کبھی جلد کوشش کروں گا آپ کو بتا دوں۔ اور تلیا کند ہی کی شاخ کو سکھلا کے، تو اگر اس کا ڈنڈا سا بنا کے اس سے سیماب کو کھرل کیا جائے تو سیماب جو ہے وہ بستہ ہو جاتا ہے، اکد ہو جاتا ہے، اور اگر 1 ماہ تک کیا جائے تو یہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور آپ کے بہت سے قمری کاموں میں کام آتا ہے۔ یہ شمس کی طرف نہیں جاتا، یہ قمر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ درخت جو سا ایک خزانہ ہے، اور جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا یہ جڑی بوٹی جو سی زیادہ کام کی ہے۔ اس کو زمینی کند بھی کہتے ہیں۔ اس کی جو جڑ ہے وہ گرہ دار ہوتی ہے، یعنی اس میں گنٹھیاں ہوتی ہیں، گاٹھیں جسے کہتے ہیں۔ ایک دوست نے تیزابوں والا کام کیا، وہ جو ایکوریزیا بنا کے ڈالتے ہیں، 2-3 سے بیٹھ گیا، اس سے نہیں بیٹھا۔ سلفامک ایسڈ نے ڈالا لیکن نہیں بیٹھا، سلفامک ایسڈ سے بیٹھ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ نیاریے کا کام کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتہ ہوگا، سونے کو بٹھانے کے لیے بعض ٹائم تھوڑا سا جستہ بھی ڈال دیتے ہیں، بالکل مائنر سے ڈالتے ہیں، اس سے سونے کا کلر بھی بہت اچھا نکلتا ہے۔ تو اگر سلفامک ایسڈ سے نہیں بیٹھا تو اس کا مطلب ہے اس نے انڈا پوٹاس جو یوز کی اس میں وہ کی بالکل وائٹ، جو وائٹ آتی ہے وہ وائٹ نہیں استعمال ہونی۔ یہ دھیان رکھا کریں کہ کون سی چیز کس جگہ پہ استعمال ہونی ہے، اس میں میلی والی استعمال ہوگی تو یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اس میں ڈلتا ہے وہ میلا والا انڈا پوٹاس، پوٹاشیم فیری سائنائڈ۔ آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ علمی چینل ہے، علم کو حاصل کریں، لیکن ہر چیز کا اگر تجربہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کبھی بھی ہم آپ کو نہیں کہتے۔ تو یہ جو ڈور آف وزڈم ہے یہ ایک پریوار، خاندان، فیملی کی طرح ہے، اور ہم سب اکٹھے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو بیچ میں گھس پیٹیے آتے ہیں، دوسرے چینل سے آ جاتے ہیں یا کوئی اور جان بوجھ کے ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ غلط کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو آپ لوگ خود کمنٹس کر کے بھگو دیا کریں یار، کون اپنے گھر میں کسی اور کو گھسنے دیتا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کا بھی تو تھوڑا سا فرض بنتا ہے۔ ساتھ میں اس ویڈیو میں آئرن کا میں نے آپ کو بیان کرنا تھا۔ آئرن کو پگھلانے کا جو سب سے آسان طریقہ وہ تو یہی ہے کہ گندک ڈالیں تو فوراً حل پگھل جاتا ہے، لیکن موچی کیلوں کا میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ہراول جتنے آپ کے کیل ہوں گے اتنا ہی ہراول ہوگا، اتنا ہی آپ کا میٹھا سوڈا استعمال کر لیں یا کھارا سوڈا استعمال کر لیں، اور اگر منسل بھی ساتھ یوز کریں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، یہ بہت زبردست ہو جائے گا۔ اس کی چٹکیاں مارتے جائیں، یہ کٹھالی بھر سی جاتی ہے، اس کے بعد نکالیں گے تو نیچے سے آئرن جو ہے وہ پھوٹ تک نکلتا ہے، اسے نکال کے پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس میں سہاگا اور میٹھا سوڈا ڈال کے اچھی طرح سے کھرل کر کے کٹھالی میں پھر اس کو چرخ دیں۔ میٹھا سوڈا اور نمک آپ نے ڈالنا ہے تو یہ کالی کٹھالی بھی پھاڑ دیتا ہے بعض ٹائم، وہ آپ نے احتیاط رکھنی ہے، دیکھنا ہے، تھوڑا سا پگھلے پھر نکالیں، پھر اسے گرم کریں۔ اس کے بعد جب آپ اسے کٹھالی کو توڑیں گے تو نیچے آپ کو لوہے کا بٹ ملے گا جو صاف ستھرا ہوگا، پھوٹک نہیں ہوگا، میٹل ہوگی۔ یہ میٹل جو سی ہے کم ٹمپریچر پہ بھی پگھل جاتی ہے۔ تو اگر ہراور میٹھے سوڈے سے کریں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے جتنے طریقے بتائے ہیں پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں نے بتائے ہوئے طریقے، اور کوئی بھی میٹل جب آپ لو ٹمپریچر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا کشتہ مرگانگ بنا سکتے ہیں، یعنی اس میں گندک اور پارا ڈال کے کشتہ مرگانگ جب آپ بنائیں گے تو وہ بھی ایک سیری ہوتا ہے بھائی، وہ آپ کے بہت سے کام کرے گا۔
ڈائریکٹ کنورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ کچھ ٹائم مرگانگ ہی بن کے آگے اکسیر بن جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ بتاتے ہیں جن کو پہلے سے پتہ ہے، یار سنتے رہو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ایسی کون سی بات ہے۔ ایک ایک چیز میں نے بتائی ہوئی ہے اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی آگے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے کس چیز کو قائم کرنا ہے، نہیں کرنا۔ تو اگر یہ ویڈیوز جو سی ہیں کوئی ساری دیکھے تو اسے کم از کم بات کرنا تو آ جائے گی کہ عام موسی یا ٹھرکی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور گندک اکسیری بنانے کی بھی میں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، تانبا ڈال کے، وہ بہت زبردست ہے۔ کوئی ایک نسخہ پکڑ لیا کرو جو سمجھ میں آئے، اس کے اوپر کام کرو۔ کسی سے بھی بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے جس سے پہلی دفعہ ہی بن جائے، ورنہ آگ کی کمی ہو جاتی ہے، کیمیکلز کا فرق پڑ جاتا ہے، کوئی اور میٹر ہو جاتا ہے۔ تو ایک کو چھوڑا دوسرے کو کیا، دوسرے کو چھوڑا تیسرے کو کیا، یہ موسیوں کا کام ہے، پھر رش لگ جاتا ہے، پیسہ برباد ہوتا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا کنٹرول کیا کریں۔ اور یہ جو لوہا نکلتا ہے ہراول وغیرہ سے اس طریقے سے پگھل کے، یہ میگنیٹ لیس ہوتا ہے زیادہ تر، اس سے مقناطیس لگا کے دیکھیں تو مقناطیس نہیں لگتا۔ لیکن یہ بہت کمال کی بات نہیں ہے، لوہا جب کان سے نکلتا ہے تب بھی میگنیٹ لیس ہوتا ہے، اور اگر لوہے میں 1 گرام 1000 گرام میں کاربن ڈال دیں تب بھی وہ میگنیٹ لیس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر توجہ کریں، لوہا جو ہے وہ شمس کا گھر ہے بھائی۔ جو لوگ گندک پہ کام کرتے ہیں یا لوہے اور سکے پہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جلدی ہو جاتے ہیں کامیاب۔ ساتھ میں میری کوشش ہے کہ یہ ہفتہ باب کی جو مستند اور آسان چیزیں وہ آپ کو بیان کروں گا، اور پھر سوچ رہا ہوں میں، کیونکہ لوگ شارٹ کٹ کے بہت شوقین ہیں، تو اکسیر ہفتہ کلیم جو ہے اس کے بھی کچھ حصے آپ کو بیان کروں گا۔ اس میں گڑبڑ نہیں کرنی، کیونکہ ہفتہ کلیم کے جو سے نسخے ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ یاد رکھیں۔ کہ آپ کہیں کہ جی میں نے کافور کسی اور طریقے سے بنایا ہوا تو اس میں نے ڈال لیا اور کر لیا اور ہوا نہیں جی، تو یہ پاسیبلٹی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہفتہ کلیم کے نسخے جو سے ہیں اس میں فاسفورس بنانا، کافور بنانا، سملفار بنانا، پھر اسی سے نیلا بنانا، یہ ان کے ہفتہ کلیم کے جڑے ہوئے نسخے ہیں۔ ان کو ایک اسی ترتیب سے کیا جائے گا تو پھر یہ کلو اور منوں والا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اس ترتیب سے نہیں کیا جائے گا، کوئی ادھر کا ڈال لیا کوئی ادھر کا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا، تو پھر کام نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے کئی نسخے ایسے ہیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا تھا، ایک دو اور میں بیان کیا کہ گرجا پرساد صاحب کا بہت اچھا نسخہ ہے۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ خاموش ہو گئے، اور جو نہیں کامیاب ہوئے وہ بولے جاتے ہیں اس میں۔ تو اس کو ذرا سمجھ بوجھ سے کریں۔ اکثر لوگوں نے سملفار مختلف طریقوں سے بنا کے بیچ میں جوڑ دیا ہے، تو مختلف طریقہ بھی چل سکتا ہے، لیکن وہ صورت میں چلے گا کیونکہ اس کا مین جز ہے کلمی شورا۔ وہ کلمی شورا لازمی، آپ بے شک کسی اور طریقے سے سملفار بنا رہے ہوں لیکن اس میں کلمی شورا یوز ہوگا، اور وہ سملفار آگ کے اوپر تیل ہوگا تو وہ اس نسخے میں چل جائے گا۔ دوسری اس میں احتیاط کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کالک سی بنتی ہے جو اوپر آتی ہے تو اسے فوراً اتارنا شروع کر دیں، پانی ڈالیں، پانی ڈال کے اسے اتارنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتار لیتا ہوں تو وہ آدھی سے زیادہ بیٹھ جاتی ہے، تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملنا، اور کوانٹٹی آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اوپر 1-2 گرام آئی۔ ہاں کچھ لوگوں نے کیا تو جتنی چیز تھی وہ ساری آ گئی، ایسا بھی ہوا۔ تو نسخہ وہ بڑا زبردست ہے، جس طرح جن لوگوں نے استعمال کیا ان کو کوئی نہ کوئی مال ملا، بلکہ جس طرح قائم کر کے گرجا پرساد صاحب کی طبیعت کیونکہ خراب تھی تو ایک ڈاکٹر تھے، یہ کووڈ کے دوران کی بات ہے، ان کے پاس بھی وہ گئے، انہوں نے جو ان کی صاحب استطاعت تھی
جو نالج تھا اس کے مطابق ان کو دوائی وغیرہ دی، تو اس وقت وہ ان کو پتہ نہیں ایک تولہ یا 2 تولہ جستا جو تھا ان کی جیب میں تھا، وہ انہوں نے نکال کے انہیں تحفۃً دے دیا۔ اس سے انہوں نے بازار کیا، کئی تولے بنایا اور بیچا۔ تو اس جستے کا بھی دابو انہوں نے ان ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا، لیکن آگے کچھ چیزیں تھیں اور بتانے والی، تو وہ نہ بتا سکے، انہیں ٹائم نہیں ملا۔ تو اگر میرے پاس کہیں وہ اس دابو کی کچھ ڈیٹیل ہوئی تو ان کی اجازت کے ساتھ تو پھر میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو تھوڑی سی ویڈیو اس وجہ سے لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ بوٹیوں کا جو سا ہے یہ سیٹ اپ بہت لمبا ہے، بڑے طویل بات کرنی پڑتی ہے۔ ایک ہماری ویڈیو نمبر 98 ہے، اس میں ہے تیزابی تانبا۔ اس کی ایک مجھے اطلاع آئی، ایک دوست نے وہ بنایا اور انہوں نے تانبے کو وائٹ کیا تھا سیمل فار سے، اس کے اوپر مارا تو اس نے کلر دے دیا اسے، یعنی وہ جو تیزابی تانبا بنا تھا کالے سے رنگ کا جو بنتا ہے، اس کا کہتے ہیں ایک رتی انہوں نے مارا ہے، تو اس ایک رتی نے اس کو کلر دے دیا، اور کلر جو ان سے ہے نشادری ہے، بار بار چرخ دینے پہ کہیں نہیں جاتا، یہ انہوں نے بتایا۔ تو جب آپ نسخہ جات کرتے ہیں تو اس کا الگ الگ استعمال کر کے دیکھ لیا کریں، اور جو چیز تیار کرتے ہیں اسے ساری کو ایک دم سے نہ ضائع کیا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چیک کیا کریں، تو کامیابی مل جائے گی، اور کامیابی آپ کی اور زیادہ بہتر بھی کامیابی میں بدل سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس سے اور زیادہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مین تو آپ لوگوں کو سیمل فار کا تیل بنانا بھی آ گیا، نشادر کا تیل بنانا بھی آ گیا۔ اب نشادر اکثیری ایک تیل جو ہے جو 100% نہیں 1000 گنا بہترین ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا، شاید وہ پرائیویٹ ویڈیو ڈالنی پڑے، کیونکہ وہ ایک جزء اعظم ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے بہت سے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزوں کو قائم بھی کرتا ہے، جاری بھی کرتا ہے، کلر بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بیاض ابیز جو سی ہے وہ سفید کام کے لیے بہت اچھی یوز ہوتی ہے، سفیدی، انڈے کی سفیدی اکثر لوگوں نے بنائی، اور وہ بعض لوگ جو ان سے انہوں نے کہا کہ جی وہ کام نہیں آتا، وہ کام اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ اس کو نا مکتر نہیں کرتے، ریٹارڈ میں ڈال کے تو اس کا انڈے کی سفیدی کا تیزاب نکال لیا جاتا ہے، اور وہ تیزاب جو ہے وہ کام آتا ہے، اور بہت زبردست کام آتا ہے۔ تو جو لوگ اسے ڈائریکٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رزلٹ نہیں آتا۔ تو کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے جوابات، لیکن دوستوں سے التماس یہی ہے کہ بہت زیادہ دوست ہیں، اور میرے چینل بھی 2-3 ہیں، اور بھی کچھ کام ہے، تو اگر آپ کہیں کہ جی آپ اپنا ہی سوچ لیں کہ اگر آپ کے پاس 2000 بندوں کا میسیج آ جائے گا تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو بعض سے میسیج جواب لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس پہ لوگ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوشش اب میں یہی کرتا ہوں کہ آپ کے جوابات ان سے ہیں وہ ویڈیو میں دے دیے جائیں، تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ پھر کوئی وہی سوال کرے گا تو پھر اسے واٹس ایپ پہ ہی جواب دیا جائے گا، واٹس ایپ پہ، تو اس وجہ سے واٹس ایپ پہ سوال کر لیں، لیکن جواب جو ان سے ہے وہ کوشش میری ہوتی ہے کہ ویڈیو میں دوں، تاکہ باقیوں کی بھی پرابلم جو سی ہے وہ حل ہو جائے۔ تو پرانی ویڈیوز کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اس میں بڑی بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس میں سے شمس بنا لیا، وہ بابا جی والا جو سا تھا نسخہ، اس میں انہوں نے تیزاب گندک کو ٹھنڈا کیا، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد، ٹھنڈا کرنا آپ کو چاہیے تیزاب گندک ایسی چیز سے جو کلر بھی دیتی ہے نا، تو اس سے آپ کا کام بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں گندک کا، ہڑتال کا اور پارے کا تیل ہے، تو اس تیل میں صرف کلر کی کمی ہے، تو کلر جو سا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کلر ڈال دیں گے تو وہ آپ کا خطکش بن جائے گا، اور بڑا بہترین خطکش بنے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خطکش نہ بنے۔ پھر جستے کو قائم کرنے کے آسان طریقے وہ بھی بیان کروں گا، لیکن
کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ذرا تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اور ٹائم نہیں مجھے ملتا۔ ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک اور آپ کو ٹپ دیتے جاتا ہوں۔ گلابر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مریخ کی روح کو یعنی منگل کی روح کو اور کلی کی روح کو مکس کر دیں تو اسی ٹائم پٹھور بن کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ چرخا جاتی ہے اور 24 کیرٹ ہوتی ہے۔ تو اپنا اور اپنے ارد گرد دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپس میں یار کوشش کیا کریں۔ بہت بہت قابل دوست ہیں ہمارے اس میں موجود، خاموش رہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں انہیں جانتا ہوں، ان سے بات چیت ہے، بہت اچھے دوست ہیں۔ کچھ ہمارے چینل والے دوست بھی بیچ میں موجود ہیں، اس میں سنیل جو صاحب بہت محنت کرتا ہے، تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، میسج کر دیا کریں تو وہ لوگ جواب دے دیں گے، آپس میں بھی جواب کمنٹس میں بھی آپ ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، پھر ہوگی ملاقات نئے تجربات کے ساتھ، نئے نالج کے ساتھ، اور نئی امنگوں اور امیدوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔